حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ سید شہزاد مصطفیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ. مشہد سید المرسلین رحمت للعالمین مسخر کائنات خلا نظر اولی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ذوق شوق محبت اور الفت کے ساتھ آواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں. السلام علیکم وعلی آلہ و اصحابہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک سیدی یا حبیب. واجب التعظیم قابل صد تکریم معزز خواتین و حضرات، انتہائی واجب الاحترام جناب علامہ قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتکم، دیگر معزز و محتشم اراکین مجلس منتظمہ، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور علیہ السلام کی نگاہ اقدس کے تصدق، الحمدللہ ادارہ تبلیغ الاسلام جامع مسجد خضرہ میں محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضر، اور خصوصی طور پر میں اس موقع پر اور اس مسجد کی افتتاحی اس مجلس کی مناسبت سے میں صمیم قلب سے جناب محترم کوثر نواز چشتی صاحب، محترم چودھری اختر صاحب، جناب اقبال صاحب، غلام مصطفیٰ پرویز صاحب اور جناب رفیق قادری صاحب اور جن جن احباب کے مجھے نام یاد نہیں ہے یا پتہ نہیں، ان تمام احباب اور آپ سب معزز خواتین و حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کروں کہ اللہ جل مجدہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن بھی دینی دنیاوی قرضوں کے اندر ابھی ادارہ مقروضیت کی حالت میں ہے، رب کائنات اس سے نجات عطا فرما کر اس کو اپنا حصہ وافر عطا فرمائے. ابھی محترم علامہ صاحب نے اور چشتی صاحب نے ادارہ تبلیغ الاسلام کی تاریخی ابتدا اور اس کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، اور پھر کس طریقے سے یہ یہاں پر جگہ خریدی گئی. مجھے بھی وہ پرانی جگہ یاد ہے، میں بھی 5-7 دفعہ آیا ہوں مختلف پروگرامز کے اندر. یوں تو اس ادارے کو الحمدللہ 17 برس گزر گئے، مجھے ابھی امریکہ میں آئے ہوئے غالباً 9 سال ہوئے، لیکن اس کنسٹرکشن سے پہلے جو یہاں پر پہلی تعمیر تھی اس میں مجھے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوتا رہا، اور اب یہاں پر عالی شان یہ عمارت دیکھ رہے ہیں،
اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ یہاں پہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں اور آپ احباب نے دن رات اس کے لیے مختلف لوگوں سے کہہ کے اس کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، اور آج عالی شان یہ عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بحمد اللہ تعالی میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک، ابھی تک ان 5 بورڈز کے اندر بنیادی سطح پر اہل سنت کی مسجد سوائے مسجد خضرا کے وقت ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جس طرح یہ خوبصورت کنسٹرکشن آپ احباب نے اور ان کے جتنے بھی بنانے والے احباب یہاں پر اس میں منسلک رہے، مصروف عمل رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ایک ایک اینٹ کے بدلے انہیں رب ذوالجلال جنت میں محل عظیم عطا فرمائے۔ تو چونکہ قادری صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ ان کے خسر محترم مرحوم و مغفور کا ختم چہلم اور اصال ثواب کا سلسلہ بھی ہے اور محفل میلاد بھی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس موضوع پر گفتگو کرنی، انہوں نے کہا دونوں بیان کرنی ہے۔ تو میں نے جو قرآن مجید کی آیہ کریمہ عنوانی گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وقت بھی کم ہے، میں بھی نیچے بیٹھا ہوا تھا، ٹھنڈک مجھے بھی لگ رہی تھی اور آپ بھی یقیناً آپ کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوگی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف میں اس نسبت سے انسانی زندگی کے مراحل بیان کرنا چاہتا ہوں، انسانی زندگی کے مراحل، اور ان مراحل میں مرحلہ حیات محمد کیا، ان دونوں چیزوں کو ایک ہی موضوع میں جمع کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سارے مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ کی قدرت سے تم زندہ ہو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب جب تم زندہ ہو اس عالم مثال میں رہ رہے ہو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قبر میں جاؤ گے دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق تمہیں اپنے اپنے آخری ٹھکانے پر لوٹ جانا۔ کتنے مراحل بیان کیے، كُنْتُمْ أَمْوَاتًا ایک، فَأَحْيَاكُمْ دو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ تین، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ چار، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پانچ۔ ہم سارے عالم مثال میں آنے سے پہلے، اسے عالم مثال کہتے ہیں یا عالم دنیا، اس میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ کس میں تھے؟ عالم ارواح میں، اور عالم ارواح سے قبل بھی ایک زمانہ گزرا ہے جسے عالم عدم کہتے ہیں۔ ہمارا نام و نشان نہ تھا، ہمارا کوئی وجود نہ تھا، اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تو اپنے رب کا اتنا ناشکرا کیوں ہو گیا کہ تو یاد کر تجھ پر ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ تو قابل ذکر شے نہ تھا، اللہ کا تجھ پر کرم ہوا کہ اس نے تجھے قابل ذکر بنا دیا۔ اب جب عالم عدم سے نکالا تو عالم ارواح میں رکھا، عالم ارواح سے نکالا تو عالم بطن ماں میں رکھا، وہاں سے نکالا تو عالم مثال میں رکھا، یہاں سے نکالے گا تو عالم برزخ کی طرف لے جائے گا، عالم برزخ سے لٹائے گا تو عالم حشر کی طرف آئیں گے، اور عالم حشر میں اپنا سب کا حشر دیکھ کر پھر اپنے مقام پر لوٹیں گے۔ جس کی قسمت میں محمد کی غلامی میں جنت ہوگی وہ وہاں ہوگا، اور جس کی قسمت میں یزید کی غلامی میں دوزخ ہوگی وہ وہاں ہوگا۔ وہ اپنا اپنا ایک حساب ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون اس دنیا میں آیا اور آ کر اس نے یہ پیغام دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں مرنا نہیں
قتل مرنا نہیں، اگر مرنا ہے تو جانے سے پہلے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تمہارے گلے کا زیور ہونا چاہیے، اس کی زینت ہونی چاہیے، اور جب یہ تمہارے گلے میں ہوگا تو پھر دنیوی زندگی کے اندر بھی ساری بلندیاں تمہارے قدم چومے گی، اور آخرت اور برزخ میں پہنچو گے تب بھی فرشتے جب تم سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فی، بندے بتا تو شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو تیری زبان لڑکھڑائے نہیں، کسی حوالے سے بھی لرزائے نہیں، فوری کہے ھذا محمد الرسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھے پہچان اور معرفت نصیب ہو جائے۔ اب عزیزان محترم، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کے یہ مراحل، اور ان مراحل میں ہمارا دنیا سے جانا بھی پھر 5 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ کوئی شخص وہ ہیں جن کو موت معقولہ دی جاتی ہے، یعنی موت کھلا دی جاتی ہے، کچھ وہ ہیں جن کو موت کھلا دی جاتی ہے، ان کے انگ انگ میں داخل ہوتی ہے، اور ایسوں کی جب موت ہوتی ہے، ان کا وقت آخر آتا ہے اور وہ دروازہ موت سے گزر جاتے ہیں، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، حلیے خراب ہو جاتے ہیں، نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، اور اوروں کے لیے بھی باعث نصیحت بن جاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بدعمالی کیا کرتا تھا، برے عقائد رکھا کرتا تھا، گندے نظریات رکھا کرتا تھا، آج دیکھو دنیا سے جا رہا ہے، اوروں کے لیے بھی باعث نصیحت بن جاتے ہیں۔ اللہ ایسی موت سے بچا کر۔ آمین۔ کچھ وہ ہیں جنہیں موت ذائقہ چکھائی جاتی ہے، موت ذائقہ دی جاتی ہے، یعنی موت کا صرف ذائقہ چکھا جاتا ہے، یعنی چکھنے کی حد تک ہوتی ہے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے، عام مومنین کے لیے۔ اور پھر اس سے اوپر کچھ وہ ہیں جنہیں موت شامہ دی جاتی ہے، یعنی موت سنکھائی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے اوپر وہ ہیں جنہیں موت وصال آتی ہے، یعنی فقط ملنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے اوپر وہ ہیں جنہیں موت اجازت دی جاتی ہے، یعنی اسرائیل بھی جن کے دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگتا ہے، آقا اگر اجازت ہو تو اندر آؤ۔ یہ ہیں ساری مختلف موتیں۔ اب ہم اور آپ پر یہ ہے کہ کس کی خیرات ہم حضور سے لینا چاہتے ہیں۔ اب اس کے میں پھر دوبارہ پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ ہم عالم عدم سے عالم ارواح میں آئے۔ حضور کا کام کیا تھا اور حضور کا آنا کیسے تھا؟ اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ عالم عدم بھی ایک عالم ہے، عالم عدم بھی ایک عالم ہے اور درجہ مکان رکھتا ہے۔ عالم عدم بھی ایک عالم ہے اور درجہ مکان رکھتا ہے اور درجہ زمان رکھتا ہے۔ جو زمان و مکان سے پاک ہے وہ فقط رب کائنات کا حریم ناز ہے، وہ اللہ کا حریم ناز ہے۔ تو عالم عدم بھی مکان بھی رکھتا ہے اور زمان بھی رکھتا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جب اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اس نے کن کی توجہ کی تو فیکون وہ ہوئی۔ تو جو پہلی شے ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ فقط نور محمد تھا۔ وہ کیا تھا؟ نور محمد، بول کے دادا نور محمد تھا۔ ہم اور آپ عالم عدم سے آئے، اور عالم عدم بھی اس نور محمد کے اجزاء میں سے ایک جز ٹھہرا۔ وہ طویل حدیث ہے، اس کو نہیں بیان کر رہا، ایک جز ٹھہرا۔ چنانچہ حضور کا نور عالم عدم میں داخل ہونے ہی نہ پایا، رب نے اسے اپنی بارگاہ میں رکھا، اور اس وقت سیدنا آدم کی پشت انور میں رکھا جب خلقت آدم نہیں سرا ہو گئی۔ اور ہم چونکہ عالم عدم کے تھے، اور عالم عدم کو اس نور مصطفیٰ سے پیدا کیا گیا، اور ہماری روحیں جب رب کائنات نے پیدا کی تو عالم عدم میں رکھی، اور عالم عدم سے اٹھا کر عالم ارواح میں منتقل کیا، تو فقط ہمارا وجود عالم ارواح تک رکھا، لیکن مصطفیٰ کے وجود کی جب باری آئی
तो रब्बे कायनात ने नूर मुस्तफ़ा को हजरत आदम की पुश्त में रखा, हजरत आदम से मुंतकिल होता हुआ हजरत नूह के पास आया, इब्राहिम के पास आया, इस्माइल के पास आया, उधर इदनान किनारा से होता हुआ अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और वहां से अब्दुल्ला के पास पहुंचा और वहां से बतनी आमिना में आया। लेकिन हमारा वजूद क्या है, हम फकत आलम अरवाह में रहे। जब हमें वजूद अता करना था तो क्या हुआ, मर्द और औरत इज़्दवाजी सिलसिला में मुंतकिल हुए, तो उस वक़्त जब जुफ्त पाई गई तो रब्बे कायनात ने वजूद अता किया तो उसके अंदर रूह हो गई। हमें वहां से उठाया और इधर, और नूर मुस्तफ़ा का सफर शुरू हुआ तो पाक पुश्तों से होता हुआ, पाक रहमों से होता हुआ, पाक बटनों से होता हुआ, पाक हस्तियों से होता हुआ, पाक वजूद से होता हुआ, तहारत से, सुलबे तहारत और नसले तहारत, हर मुकाम पर तकदीस का जहां पे वजूद और इल्लियत इंतहा पर पहुंचती है, मुस्तफ़ा की पाकीज़गी की इब्तिदा हुआ करती है। और यही वजह है कि बाद इस मुकाम पर गलत फहमी का लोग शिकार हो जाते हैं, और जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत ये पढ़ते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गोया कि अपने वालिद मुकर्रम को इस्लाम की दावत दी, एक मुकाम पे तो ये कहते हैं, और दूसरे मुकाम पर कुरान बयान करता है कि रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अरे इब्राहीम की गोया कि उन्हें नबुव्वत और खुल्लत का पता ही नहीं, क्या इब्राहीम को इतना इल्म न था कि गैर मोमिन के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती? अरे इब्राहीम को ये पता नहीं था, 14वीं सदी के मुल्ला को ज्यादा पता चल गया। पते की बात तो ये कि इसे ज्यादा पता चल गया, तो साबित हुआ जुमला फराइज फरू हैं, असल रसूल बंदगी उस्ताद की है। आका दो जहां ने जो फरमाया कि इब्राहीम के वालिद मुकर्रम आज़र नहीं तारिक थे, लिहाजा हजरत इब्राहीम के वालिद भी पाक सुलब और पाक पुश्त वाले थे, जिनके जरिए से हुजूर का वो नूर मुकद्दस आगे हजरत इब्राहीम को मुंतकिल हुआ। और फिर जैसे मैंने बात की कि जब सैयदा आमिना के बतने अतहर तक वो नूर मुस्तफ़ा आया, तो हमारा तो चूंकि वजूद जुफ्त से तखलीक पाता है, और यही वजह है कि हमारी खुराक भी वो वजूद बतने माँ के अंदर वो खून हुआ करता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो आप इस तरह तशरीफ लाए कि वजूद में नमो पाने के लिए किसी किस्म की नरवी मौजूद नहीं थी, हत्ता कि मखतून शुदा ताजदार कायनात दुनिया में। तो पता ये चला कि जो खुद नूर था, रब ने उसकी खुराक भी नूर ही रखी, उसका वजूद भी नूरानियत से बना दिया। और यही वजह है कि हजरत साहिब शरफ मुस्तफ़ा लिखते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद के बनाने की बारी आई, तो इस हवाले से लिखते हैं कि जिब्राइल अमीन को फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिब्राइल दस्तूर कायनात और निज़ाम कायनात मैंने ये तरतीब दिया है कि बंदे का खमीर और उसके जिस्म की जो मट्टी और उसका शरीर जो है वो उसी मट्टी से तैयार करदा होता है जहां वो आखिर में जाया करता है, जहां उसकी कब्र होती है। तो लिहाजा मेरे महबूब के जिस्म अतहर के बनाने की बारी है, अब मट्टी लेके आओ। अर्ज़ किया मौला कहाँ से मट्टी लाओ? फरमाया उसी जन्नत के टुकड़े से लेके आओ जिस जन्नत के टुकड़े को जमीन पर रखा था। नहीं समझे? हुजूर ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। हुजूर ये बता रहे थे कि इसी घर की ये जो मट्टी है इसी से मेरा वजूद पैदा है, और ये इसलिए है कि यही मुकाम पर मेरी कब्र होगी, और ये इसलिए है कि ये सारे का सारा टुकड़ा जन्नत से लाया। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह ये कब क्या है? जन्नत के बागों में से एक बाग। तो जन्नत क्या है? बोलिए नूर। जन्नत क्या है? नूर। और हुजूर क्या है? नूर है। हुजूर क्या है? नूर। तो नूर का वजूद भी क्या हुआ? आज आप
फुकहा ने लिखा है आज आप रियाजुल जन्ना में नमाज जाके पढ़े, नफल पढ़े और बाहर निकल के कहें अल्लाह की कसम मैं जन्नत में नमाज पढ़ के आया हूं, तो वो झूठा नहीं, सुभान अल्लाह, उस पर किस्म का फतवा नहीं लग सकता। कभी तौर पे मैं जन्नत में नमाज पढ़ के आया हूं। अरे फुकहा की ये बात मानते हो कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं जन्नत में नमाज पढ़ के आ रहा हूं, उस जन्नत के अंदर सराहत करने वाले मोहम्मद के वजूद को नहीं मानते और ये बकवास करते हो कि उनके वजूद को इसी तरह है जैसा हमारा वजूद बनाया गया है। अरे अस्तगफिरुल्लाह, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान मेरा। अरे वजूद अक़दस मुस्तफ़ा को जब रब ने पैदा किया है तो ज़ाहिरी जिस्म भी नूर है, हुजूर का बातनी अनवार भी अनवारों से और फिर आगे चलिए जरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम यानी निज़ाम कायनात का मैंने मराहिल का जिक्र किया और ज़िंदगियों का जिक्र किया और फिर अमवात का जिक्र किया। मैं इसको अब समेट रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विसाल का वक्त आया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह मुक़द्दस हुजूर से इजाज़त लेकर निकाल कर अल्लाह की बारगाह में लिखा, साहिब शरफ ने इसको भी फिर लिखा, निकाल कर जब लेकर गए और इजाज़त का मामला सारा अल्लामा महमूद आलूसी ने अपनी तफसीर रूहुल मानी में लिखा है, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मुझे आपके नीचे बैठने का भी कुछ एहसास है। तो जब लेकर रूह मुक़द्दस अल्लाह की बारगाह में गए तो रब कायनात ने पूछा इज़राइल मेरे महबूब की रूह को रखना कहाँ है? जिब्राइल अमीन इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला जहां हुक्म हो रख देते। पहले तो नेकोकारों की रूहें आला इल्लियीन में रखी जाती हैं, फिर उनसे आला इल्लियीन में भी फिर मरातिब और दराजात हैं, वहां पर रखी जाती हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें आम औलिया सूफिया और अत्किया और मुत्तकीन और सिद्दीकीन से फिर ऊपर रखी जाती हैं। मौला तेरे महबूब की रूह को कहां रखूं? अल्लाह ने फरमाया जरा देख क्या जन्नत इस काबिल नजर आती है कि रूह अक़दस मुस्तफ़ा को संभाल सके? क्या बैतुल मामूर नजर आता है? सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी नजर आती है? सिदरतुल मुंतहा तो वो है कि जहां रब की सारे फरिश्ते उस नबी के इस्तिक़बाल के लिए खड़े थे और मेरा नबी अपने नालैन समेत उसके ऊपर खड़ा था। और अर्श भी वो है जिस पर मेरे मोहम्मद ने अपने कदम रखे और कदमों के नीचे हुजूर के जूते मुबारक और नालैन पाक थी। कोई जगह तुझे इन सारे मुतबर्रक जगहों में नजर आती है? अर्ज किया मौला मुझे नजर नहीं आती। रब ने फरमाया फिर इज़राइल जिस वजूद से इस रूह को निकाला है जा मोहम्मद के वजूद में वापस रख दे। रूह अक़दस मुस्तफ़ा दोबारा जिस्म अतहर मुस्तफ़ा में रख दी गई। यही वजह है हुजूर ने फरमाया मन रानी फ़क़द राल हक़, जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा। मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो ये ईमान और अकीदा रखे वो जागते भी देख सकता है। मन सारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, अरे जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मुझ पर वाजिब है क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूंगा। और हुजूर ने फरमाया मन रानी, जिसने मुझे मेरे विसाल करने के बाद देखा वो ये ईमान और अकीदा रखे वो ऐसे देख रहे जैसे जिंदगी में देख रहे। ये है आम जिंदगी के मराहिल और ये है मरहला मुस्तफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि रब्बे कायनात हम सब को हुजूर की गुलामी में रखे, गुलामी में मारे, गुलामी में उठाए और कब्र में हमें हुजूर की मारिफत अता फरमाए। सेंटर का भी जरा तारुफ करा दीजिए। अज़ीज़ान मुहतरम, हमने हिल साइड पर 231 स्ट्रीट बिलाल मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के पहले जुम्मतुल मुबारक से किया और हम यहाँ पर बैठे हुए
3-4 لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو وہاں پہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، اور پچھلے جمعہ کو الحمدللہ وہاں پہ پہلا عید میلاد النبی کا پروگرام منعقد ہوا، جہاں سے ہم الحمدللہ بھی 5 وقتی نماز سیکنڈ ٹائم پہ 5 سے 7 بچوں کی تعلیم جمعہ، اور جمعہ کے دن بعد از نماز مغرب تا عشاء تقریباً 6 سے 8 بجے تک ذکر کا پروگرام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی مہینوں کی مناسبت سے پروگرام انشاءاللہ آتے رہیں گے وہ منعقد ہوتے رہیں گے، اور آگے چل کر ہمارا الحمدللہ پروگرام ہے کہ اہل سنت کا پورے امریکہ میں کینیڈا میں کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی چارٹر پرائیویٹ اسکول نہیں ہے، ہم یہاں سے اسکول کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں۔ تو تمامی احباب اہل سنت کے خصوصی طور پر اس چیز کے لیے دعا بھی کیا کریں اور ممد و معاون ثابت ہوا کریں۔ اہل سنت کے جتنے بھی مراکز ہیں وہ ذرا ایک قدم اور آگے بڑھائیں، تاکہ اسکول کی سطح پر آپ بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد بھی جتنی بنتی ہیں وہ سارے اہل سنت ہی بناتے ہیں، وہ ان کی کمزوری ہوتی ہے کہ یہ ٹائم نہیں دے پاتے، پیسہ دے لیتے ہیں، یہ ٹائم نہیں دے پاتے، دوسرے نمازیں زیادہ چونکہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارے لوگ نمازوں میں تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ ممبر بنتے بنتے اپنی میجورٹی کر کے یہ مساجد کو کیپچر کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ سے پہلے دعا بند کرتے ہیں، ذکر بند کرتے ہیں، سلام بند کرتے ہیں، اور حضور کا بھی ذکر بند کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک ستم ظریفی ہے، ہمارے اہل سنت کو اس سلسلہ میں بیداری چاہیے، اور اس جہاں پہ ہم نے اس سینٹر کا آغاز کیا ہے اس علاقے میں کوئی بھی اہل سنت کا مرکز نہ تھا قریب، تو دعا کریں اللہ رب العزت اس مرکز کو بھی چوڑی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر آ کر اس مرکز کو اپنی زمینوں سے آباد کرتے ہیں رب کائنات ان کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس مرکز کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کے ساتھ دامے درمے قدمے قلبے سخنے جس لحاظ سے بھی آپ لوگ شریک ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی دینی دنیاوی مشکلات کو دور فرما کر آپ کے لیے تو شاید آخر دعوانا حضرات، ابھی آپ صاحبزادہ علامہ ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان سماعت فرما رہے تھے، اور انہوں نے اپنے سفر کے مطلب کی بتایا ہے، تو جو حضرات جہاں جا سکتے ہیں یا قریب رہتے ہیں کوشش کریں کہ وہ فائدہ اٹھائیں۔ اہل سنت جماعت کا یہ مرکز ہے، اور یہ بات انہوں نے بہت ضروری کی ہے اور بڑی اہم کی ہے کہ ہم مسجد تو بنا لیتے ہیں لیکن آباد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مسجد بنائیں اور اس کو پھر آباد بھی کریں، یہ ضروری ہے۔ تو اب انشاءاللہ مختصر سا صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد نماز عشاء ہوگی، اور پھر دعائے خیر اور عیسال کی دعا کریں گے، عیسال ثواب کی جماعت جناب ہمارے طاہر صدیقی صاحب کا چیلنج ہے آج، ان کے لیے ہم دعا خصوصی دعا کی عیسال ثواب۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکتا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
आलमीन हो, रहमतुल लिल आलमीन हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम है सब्ज़ गुंबद के मकी, अस्सलाम या रहमतल आलमीन।